السلام علیکم۔ میری مالکن جوان اور حسین عورت تھی۔ وہ روز مجھ سے بہت ہی گندی فرمائش کرتی کہ میں صرف ایک دفعہ ان کے ساتھ وقت گزار لوں۔ اس دن تنگ آ کر مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ مالکن نے بلیک کلر کی نائٹی پہن رکھی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی میں تو پاگل ہو گیا تھا۔ پھر مالکن نے بھی پوزیشن لی اور جب میں نے اپنا کام شروع کیا تو مالکن کی آوازیں۔ میں ایک خوبرو لڑکا تھا۔ میری مالکن مجھے پھر اشارے سے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی۔ ان کا اشارہ بہت ہی واضح تھا اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، کئی بار ہو چکا تھا۔ مجھے اس گھر میں نوکری کرتے ہوئے یہ دوسرا ہفتہ تھا۔ 2 ہفتوں سے یہیں پر نوکری کر رہا تھا اور اب تک کئی بار ایسا ہوا تھا کہ مالکن اپنے کمرے سے نکلتی اور جب بھی میری نظر اس پر پڑتی تو وہ اشارے سے مجھے اپنے کمرے میں بلانے لگتی۔ شروع میں تو میں پریشان سا ہو جاتا، لیکن پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ مالکن مجھے کیوں اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کرتی ہیں، لیکن میں تو مالکن کا حلیہ دیکھ کر ہی نظریں پھیر لیتا تھا۔ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے بھی احتیاط کرتا تھا اور ایسے انجان بن جاتا جیسے میں ان کا وجود دیکھا ہی نہ ہو اور نہ ہی ان کے اشارے کو سمجھا ہو۔ ان کے کمرے میں جانا تو بہت دور کی بات تھی۔ مجھے اتنی جوان اور حسین مالکن کے صرف قریب جاتے ہوئے بھی خوف آتا تھا۔ خواہ وہ خود ہی بلاتی تھی، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں ڈر کے مارے ان کی طرف دیکھنا ہی بند کر دیا کرتا تھا۔ مالکن ایک جوان لڑکی تھی۔ اس کے باپ نے مجھے یہاں بنگلے پر نوکری کے لیے رکھا ہوا تھا اور میری نوکری کے تیسرے ہی روز وہ باہر چلا گیا تھا۔ شاید کسی کاروبار کے سلسلے میں گیا تھا۔ کاروبار کے معاملات ان کے لیے زیادہ اہم تھے، لیکن بیٹی کی کوئی فکر نہ تھی۔ مالکن کچھ عجیب سی تھی۔ اس کی حرکتیں خاصی مشکوک لگتی تھیں۔ سارا دن گھر سے باہر رہتی اور شام کو جب گھر آتی تو بہت ہی عجیب سے حلیے میں گھر میں گھوما پھرا کرتی۔ اس کا لباس دیکھ کر مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ شرم سے میری نگاہیں جھک جایا کرتی تھی۔ میں نے کبھی کسی عورت کو اتنے کھلے عام ایسے لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ اتنے برے حلیے میں مالکن گھر میں گھومتی رہتی کہ مارے حیرت کے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا اور جہاں کہیں مالکن کی مجھ پر نظر پڑتی تو اشارے سے اپنے کمرے کی طرف بلانے لگتی۔ ان کا اس اشارہ کرنا مجھے سخت ناگوار گزرتا۔ میں ہمیشہ اسے دیکھ کر یہاں وہاں ہو جاتا اور ان کے کمرے کی طرف قدم تک نہ بڑھاتا، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے سختی سے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ دیا تھا۔ ہر بار میں اس طرح کے اس اشاروں کو نظر انداز کرتا تھا جیسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو اور مجھے ان کے اس اشارے کی کوئی سمجھ ہی نہ آئی ہو، لیکن اس دفعہ اس نے بالکل سامنے کر کے اشارے سے مجھے اپنے کمرے میں چلنے کا کہا تھا۔ اتنی بے باکی سے کہی گئی اس بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ مالکن کی بات کو انکار کرنا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ تو اب میرے سامنے کھڑے ہو کر کمرے میں ساتھ چلنے کا کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے مالکن کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے تھے، اسی لیے میں آج تک کبھی اس کے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ وہ بار بار اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کرتی، لیکن مجھے ان کے ارادوں سے خوف آتا تھا، یا پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اور میں گھر میں تنہا تھے۔ ایسے میں مجھے جوان لڑکی کے کمرے میں جانا مناسب نہیں لگا تھا۔ یہ ایک انتہائی غیر اخلاقی بات تھی۔ میری تربیت ہی ایسی تھی کہ میں لڑکیوں کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اسی طرح کی نامناسب حرکتیں مجھے بالکل بھی پسند نہ تھیں۔ میری 3 بہنیں تھیں اور میں نے شروع سے ہی ان کا احترام کیا تھا۔ بہنوں کی عزت، ان کا احترام میرے نزدیک سب سے بڑھ کر تھا۔ مالکن کو بھی عزت کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن اس رات مالکن مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے گئی اور اس بار تو میرے پاس انکار کرنے کا بھی کوئی بہانہ نہیں تھا۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے دروازے کی کنڈی لگائی تو میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ میرا دل بند مٹھی میں آ گیا۔ آخر اسے کمرہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک انتہائی نامناسب حرکت تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی، تبھی تم یہاں نوکری کے لیے آئے ہو۔
پیسوں کی خاطر ہی اتنا خوار ہو رہے ہو نا؟ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ مسکرائی اور بستر پر ٹانگ ڈال کر بیٹھ گئی۔ اس کا حلیہ اور بھی عجیب ہو گیا۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ آنکھ اٹھا کر ان کے وجود پر نگاہ ڈالتا۔ وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی، مجھے تمہاری یہی بات بہت پسند ہے کہ تم مجھے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ تمہارے اندر حیا کی زیادتی ہے، ورنہ بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو میرے حسن کے عاشق ہیں، میری خوبصورتی کے دل دادا ہیں، لیکن میں ان سے متاثر نہیں ہوتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی ساری مشکلوں سے باہر نکلو تاکہ تمہاری چہرے کی خوبصورتی مزید چمک جائے، تم اور بھی اچھے لگو، اسی لیے تمہیں یہاں دراصل میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، تمہیں ان ساری مشکلات سے نکالنا چاہتی ہوں۔ میری ایک خواہش پوری کر دو، بدلے میں تمہیں ایک رات کے 5 لاکھ مل جائیں گے۔ بولو، کیا تمہیں سودا منظور ہے؟ کرو گے میری خواہش پوری؟ جواب دو۔ مالکن کی بات سنتے ہی میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ میں آنکھوں میں حیرت سموئے ان کی بات پر غور کرتا رہ گیا۔ 5 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اتنے پیسوں کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اتنے میں تو غریب کی زندگی سنور جاتی ہے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، مالکن 5 لاکھ روپے؟ مالکن کہنے لگی، ہاں، میرے لیے یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ تم جانتے ہو ہم کتنے پیسے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مالکن کی بات تو واقعی میں سچ تھی، وہ بہت ہی پیسے والی تھی، دولت کے ریل پیل تھی۔ ان کے باپ نے مجھے یہاں کام کے لیے بلوایا تھا، میرا سارا خرچہ بھی خود اٹھایا ہوا تھا، میرا کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں ہوا تھا، تبھی صاحب نے اپنی جیب سے ادا کیا تھا، اور اب میں یہیں سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا۔ میری تنخواہ 30,000 تھی، اسی لیے 5 لاکھ میرے لیے ایک بہت کثیر رقم تھی، جسے سوچ کر ہی میں خوش ہو گیا تھا۔ میں کیا اتنی بڑی رقم کی بات سن کر تو کوئی بھی خوشی کے مارے اچھل پڑتا، کیونکہ کام بھی کوئی اتنا مشکل نہیں تھا، بس تھوڑا وقت ہی ان کے ساتھ گزارنا تھا۔ میں نے مالکن سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کیا کام ہے، میں آپ کا کام کر دوں گا، مجھے سودا منظور ہے۔ مالکن نے کھڑے ہو کر میری نظروں میں نظریں ڈالی تو میرا جسم کپ کپانے لگا۔ میرے لیے سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا تھا، کیونکہ مالکن میرے بہت قریب آ گئی تھی، اتنا قریب کہ میرا پورا وجود ان کی قربت سے کپ کپا گیا۔ مالکن کہنے لگی، مجھے تم سے بہت بڑا کام ہے کہ صرف اپنی ایک خواہش پوری کروانی ہے۔ اگر تم نے میری خواہش پوری کر دی تو میں صبح ہوتے ہی رقم تمہیں دے دوں گی۔ بس ایک رات کی ہی بات ہے، سوچو، پھر تمہیں یہاں نوکری بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ تم اتنی بڑی رقم لے کر واپس اپنے شہر چلے جاؤ گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ سکو گے، اپنی ساری خواہشات پوری کر سکو گے۔ بدلے میں صرف میری ایک خواہش پوری کرنی ہوگی تمہیں۔ میں نے گھبرا کر مالکن سے کہا کہ آپ بتا دیں کیا خواہش ہے آپ کی، اور پھر مالکن نے جو خواہش میرے سامنے بیان کی، میں سر سے پاؤں تک پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میں نے فوراً انکار کیا اور کہا، یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہو سکتا، میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا، مجھ سے ایسی کوئی بھی توقع نہ رکھیں، میں یہ برا کام کسی صورت میں نہیں کر سکتا۔ مالکن کہنے لگی، سوچ لو، بس 10-12 گھنٹے کی ہی بات ہے، ابھی رات کے 8 بج رہے ہیں، صبح 8 بجے تک تمہیں میری خواہش ہی تو پوری کرنی ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اور خاص طور پر تمہارے لیے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے، انکار کی تو کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ میں نے مالکن سے کہا، بات صحیح اور غلط کی ہے، جو آپ چاہتی ہیں وہ سراسر غلط ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور میں گناہ نہیں کر سکتا، میرا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ مالکن نے میرے دونوں کندھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے جکڑا اور کہنے لگی، 5 لاکھ، وہ بھی صرف ایک رات میں، صرف ایک رات کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اگر صرف اسی بات کے بارے میں سوچو تو باقی کے 10-12 گھنٹے تمہارے لیے بہت ہی آسان ہوں گے۔
میرا کہنا مانو گے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی اور میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تمہارے اور میرے سوا اس بنگلے میں کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گی۔ کوئی نہیں جان پائے گا کہ اس رات کیا کیا ہوا۔ مالکن کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ مالکن کی خواہش انتہائی خطرناک تھی۔ اگر صاحب کو پتہ چل جاتا تو شاید وہ مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دیتے۔ مالکن کو اپنے انجام کی فکر نہیں تھی۔ وہ تو ہر طرح کی پریشانی سے بے نیاز نظر آ رہی تھی، لیکن مجھے اپنا انجام سوچنا تھا، کیونکہ میں اکیلا نہیں تھا۔ میرے پیچھے میری ماں، میری 3 بہنیں اور بیمار باپ موجود تھے جو میری کمائی کے آسرے پر تھے۔ میں جہاں سے پیسے بھیجتا تو ہی گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اس شارٹ کٹ کے چکر میں کہیں کسی بڑے وبال میں نہ پھنس جاؤں اور یوں باقی کی ساری زندگی سزا کاٹتے گزرے اور میرے بعد میرے گھر والے بھی زمانے کی چکی میں پستے رہیں۔ مالکن نے مجھے سوچتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 دن کا وقت دیتی ہوں۔ بابا کے آنے میں کچھ دن باقی ہیں تو تم 2 دن اچھی طرح سوچ لو اور پھر جو تمہارا فیصلہ ہو مجھے بتا دینا۔ دن کا وقت دوسرے نوکر بھی ہوتے ہیں، ان کے سامنے میں کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بات ہم دونوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے، کیونکہ باقی بابا کے پرانے ملازم ہیں، ہر بات بابا کے آتے ہی بتا دیں گے۔ وہ لوگ شام میں چلے جاتے ہیں، یہاں رات کو صرف تم ہی رکھتے ہو، اسی لیے میں اپنی یہ خواہش تمہارے ذریعے ہی پوری کر سکتی ہوں۔ کسی اور سے کہوں گی تو بابا کو پتہ لگ سکتا ہے اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کر مالکن نے بڑی آہستگی سے اپنی انگلی سے میرے ہونٹوں کو چھوا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا، گویا مجھے کرنٹ سا لگا ہو۔ میرے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر مالکن کی ہنسی چھوٹ گئی اور میں تیزی سے ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ بنگلے کے پیچھے بنے سرونٹ کوارٹر میں پہنچ کر بستر پر بیٹھ کر گہری گہری سانس لینے لگا۔ اتنے بڑے بنگلے میں صرف میں اور مالکن تھے اور مالکن کی نیت کا مجھے اچھی طرح پتہ چل گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مالکن اپنے باپ کی غیر موجودگی میں ایسا کام کیسے کر سکتی ہے؟ آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ ان سب کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اگر اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش ہے تو وہ جائز طریقے سے بھی پوری کر سکتی ہے۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں چاہتی تھی؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ساری رات میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا لیکن مجھے نیند نہ آئی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مالکن کا سراپا میری آنکھوں کے آگے گھومتا رہا۔ میں جوان مرد تھا، میرے لیے مالکن کو ایسی حالت میں دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو کرنا بہت مشکل تھا۔ میری حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ 5 لاکھ کے بدلے میں اگر میں مالکن کی بات مان لوں تو میرے حالات بدل سکتے ہیں، ساری مشکلات میری دور ہو سکتی ہیں۔ مجھے یہاں سالوں سال محنت کر کے بھی اتنا پیسہ حاصل نہیں ہو سکتا جتنا میں ایک رات کے بدلے میں مالکن مجھے دینے کو تیار تھی۔ اگرچہ کام ٹھیک نہیں تھا، سراسر گناہ کا کام تھا، لیکن اس کام کے ذریعے میں وہ سب کچھ حاصل کر سکتا تھا جو میرا خواب تھا، جو میں ہمیشہ سے کرنا چاہتا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے مجھے نیند لگ گئی۔ صبح میں اٹھا تو پھر بنگلے میں پہنچ گیا۔ میرا کام بنگلے کی طرف صاف صفائی کرنا تھا۔ یہاں کے سارے پرانے ملازمین کو علیحدہ سے رہائش ملی ہوئی تھی، وہ سب واپس جایا کرتے تھے۔ ایک میں ہی تھا جسے مالک نے سرونٹ کوارٹر میں جگہ دی تھی۔ مالکن بے حد حسین اور خوبصورت تھی، اس لیے ان کی طرف سے مجھے جو موقع مل رہا تھا یہ میرے لیے بہت ہی اہم اور قیمتی تھا۔ اسے گنوانا یعنی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا، لیکن میرا کردار آڑے آ رہا تھا جو مجھے اس غلط کام کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ میری تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی تھی کہ میں ایسا کوئی غلط کام کرتا۔ سارا دن میں ملازمین کے ساتھ کام کرتا رہا۔ مالکن تو نہ جانے کہاں گئی ہوئی تھی۔ کام کرتے کرتے میں نے پرانے ملازمین سے بات چیت شروع کر دی تھی۔
پچھلے کچھ دنوں میں میری کھانا پکانے والے اختر میاں سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ یہاں کافی عرصے سے کھانا پکانے کا کام کر رہا تھا۔ میں نے بس یوں ہی اس سے پوچھ لیا کہ مالکن سارا دن کہاں رہتی ہیں اور صاحب انہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے چلے گئے۔ انہیں مالکن کو یوں اکیلا چھوڑ کر جانا کیسے مناسب لگ گیا۔ میری بات سن کر اختر کہنے لگا کہ یہ تو معمول کی بات ہے، صاحب کہیں بھی جاتے ہیں تو مالکن کو ساتھ نہیں لے جاتے۔ وہ اپنے کاروباری کام سے جاتے ہیں اور مالکن کی طبیعت بڑی ہی عیاش ہے، کبھی کسی لڑکے کے ساتھ تو کبھی کسی لڑکے کے ساتھ۔ ان کا کام ہی یہی ہے، وہ اپنے انہیں کاموں میں مصروف رہتی ہیں۔ صاحب تو خود اپنی بیٹی کے اس مزاج سے بہت تنگ آ چکے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو سدھارنے کی نہ جانے کتنی کوشش کر چکے ہیں، لیکن مالکن کی عیاش فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مالکن اپنے ان کاموں سے باز نہیں آتی۔ صاحب تو سمجھا سمجھا کر تھک چکے ہیں۔ دراصل مالکن کو اپنی ماں کا سایہ نہیں ملا، شاید اسی لیے ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہیں، صحیح غلط کی پہچان نہیں رکھتی۔ شاید یہی جلد ہی ان کی شادی کروا دیں۔ یہ کہہ کر اختر اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ صاحب بھی مالکن کی عیاش فطرت سے واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی کس راستے پر چل رہی ہے۔ شاید اسی لیے مالکن کو اپنے باپ کا بھی خوف نہیں ہے، اپنے باپ کی عزت کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اختر کہنے لگا، مالکن سے دور ہی رہنا۔ ہم میں سے کوئی بھی مالکن سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ اگر تم بھی اپنی نوکری برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صاحب کے وفادار رہو اور مالکن کی کسی بات پر کان نہ دھرنا۔ کبھی کبھی تو وہ نشہ کر کے بھی گھر آتی ہیں، اسی لیے انہیں نظر انداز کر دیا کرو، زیادہ دھیان نہ دیا کرو ان کی باتوں پر۔ تم سے پہلے بھی یہاں ایک نوکر آیا تھا اور وہ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن پکڑی گئی تو اس نوکر کو صاحب نے کام سے نکال دیا اور مالکن پر سختی شروع کر دی۔ اب پچھلے کچھ دنوں سے پھر ان کی حرکتیں مشکوک نظر آ رہی ہیں۔ یقیناً مالک گھر پر نہیں ہیں، وہ پھر کسی موقع کی تلاش میں ہوں گی اور دوبارہ اپنی ادھوری خواہش کو پورا کرنا چاہیں گی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اختر سے پوچھا کہ صاحب مالکن کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ اس طرح ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میری بات سن کر اختر زور سے ہنسا اور کہنے لگا، ایسی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ ایسی لڑکیوں کو کون اپناتا ہے؟ ابھی تم یہاں نئے ہو، تمہیں مالکن کے بارے میں معلوم ہی کیا ہے؟ پھر وہ مجھے کہنے لگا، جاؤ جا کر جلدی سے اپنا کام ختم کرو، مجھے بھی کھانا بنانے میں دو۔ اور ہم دونوں نے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رات کے 8 بجتے ہی سارے نوکر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وہ اب صبح 8 بجے واپس آتے والے تھے اور مالکن یہی 12 گھنٹے تو مجھے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ ان سب کے جاتے ہی مالکن کمرے سے باہر نکلی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، پھر تم نے کیا سوچا؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو کہنے لگی، بس ایک دن اور ہے، کل رات تک مجھے سوچ کر جواب دے دینا، کیونکہ اس کے بعد بابا واپس آ جائیں گے اور مجھے ان کے آنے سے پہلے ہی اپنی یہ خواہش پوری کرنی ہے۔ تم تو بڑے ہی بے وقوف ہو، 5 لاکھ کمانے کا سنہری موقع گنوا رہے ہو۔ میں نے تم سے کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں کہا، چھوٹی سی خواہش ہی تو ہے، تم پوری کر دو گے تو اس میں بھی تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج بھی انہوں نے بہت ہی برا لباس پہن رکھا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ نہ جانے یہ کیسی لڑکی ہے، شاید ماں کی کمی نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ واقعی ماں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ باپ تو کمانے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے، لیکن تربیت کی ذمہ داری ماں پر ہی آتی ہے۔ ماں کی موجودگی بچوں کو اچھا ماحول فراہم کرتی ہے۔ میں تھکا ہارا اپنے کوارٹر میں آ کر بیٹھا تو مجھے اماں کا خیال ستانے لگا۔ اماں کی زیبا یاد ستائی تو میں نے فون اٹھا کر اماں کو فون لگایا۔ بہت کم ہی میں اپنے گھر میں فون کرتا تھا، کیونکہ گھر والوں سے بات کرنے کے بعد میرے لیے یہاں رکنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مجھے گھر کی یاد بہت ستاتی تھی۔ کال پر فون میری بہن نے اٹھایا، لیکن اس کی کانپتی ہوئی آواز سن کر میں گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو وہ ایک دم زار و قطار رونے لگی اور جو خبر اس نے مجھے سنائی
وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ گھر والوں نے مجھ سے یہ بات چھپا رکھی تھی، لیکن میری آواز سن کر میری بہن اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اس نے مجھے یہ بات بتا دی۔ اتنے میں میرے بیمار ابا نے بہن کے ہاتھ سے موبائل لیا اور مجھ سے کہنے لگے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری ماں کی دیکھ بھال اچھی طرح کریں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں جان گیا کہ میرے پیچھے گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے ابا سے کہا، پریشان نہ ہوں، کل ہی آپ کو پیسے بھجوا دیتا ہوں۔ میری بات سن کر ابا کہنے لگے، بیٹا میں تجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب تک تیری تنخواہ نہیں ملتی گھر کا گزارا بہت مشکل ہے۔ کل سے ہم لوگ فاقوں پر ہیں۔ ابا ایک دم ہی رو پڑے تھے، شاید ان کے ضبط کی ساری حدیں ٹوٹ گئی تھیں۔ اور پھر میں نے اپنے ابا سے وعدہ کیا کہ میں کل ہی آپ کو ایک بہت بڑی رقم بھیجوں گا جس سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ابا حیرت سے پوچھنے لگے کہ تیرے پاس اتنی جلدی اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ میں نے ابا کو بتایا کہ میری مالکن بہت رحم دل ہے، اس نے مجھے یہ پیسہ دیا ہے۔ یہ سن کر ابا خوش ہو گئے اور میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے یہ فیصلہ کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا کہ میں اب مالکن کی بات مان لوں گا، کیونکہ بات میری ماں کی زندگی اور میرے بہنوں کے مستقبل کی تھی۔ اسی لیے میں اپنا آپ قربان کرنے کو تیار ہو گیا۔ اگلا سارا دن میں نے بڑی بے چینی میں گزارا اور شام کے وقت جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے مالکن کو کہا کہ میں ان کی خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر ان کا کچھ چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ تم بہت سمجھدار ہو، اتنی بڑی آفر کو ٹھکراؤ گے نہیں۔ میں نے مالکن سے کہا، لیکن مجھے پیسے کام سے پہلے چاہیے کیونکہ میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے۔ مالکن کہنے لگی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں فوراً ہی پیسے بھجوانے کا انتظام کر دیتی ہوں، تم مجھے ایڈریس دے دو۔ میں نے مالکن کو اپنا پتہ دیا۔ وہ کافی دیر تک فون پر کسی سے بات کرتی رہی اور کہنے لگی، بس آدھے گھنٹے میں ہی تمہارے گھر والوں کو پیسے مل جائیں گے۔ میں نے مالکن سے کہا، میں پہلے تسلی کروں گا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ سارے ملازم جا چکے ہیں اور اب صبح 8 بجے ہی واپس آئیں گے۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ اور پھر آدھے گھنٹے بعد جب میں نے اپنے گھر فون کیا تو میری بہن کی آواز میں خوشی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ کے بھیجے ہوئے پیسے مل گئے ہیں، اب ہم اماں کا بڑے ہسپتال میں علاج کروائیں گے۔ یہ سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی اور میں نے اس سے کہا کہ بس کچھ ہی عرصے میں میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ مالکن میرے سامنے ہی کھڑی تھی، کہنے لگی، چلو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب میرا مسئلہ ختم کر دو۔ یہ کہتے ہی مالکن کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی اور میرا رواں رواں کانپنے لگا تھا۔ مجبوری کے عالم میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا، میرا دل اس پر بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ خیر، میں مالکن کے ساتھ اسی کمرے میں چل پڑا جہاں مجھے وہ لے جانا چاہتی تھی، اور پھر وہ ساری رات میں نے اور مالکن نے بہت ہی مصروف گزاری۔ پورے 12 گھنٹے لگا کر ہم دونوں نے مل کر صاحب کے کمرے کا ایک ایک کونا چھان مارا۔ مالکن کو کسی خاص چیز کی تلاش تھی جو مالک کے کمرے میں تھی اور وہ میرے ذریعے اس چیز کو ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ گزر رہا تھا، لیکن مالکن کا مقصد کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر صبح کے وقت مجھے وہ چیز مل گئی جس کی تلاش مالکن کو تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں نے وہ چیز مالکن کو دینے کی بجائے چھپا لی تھی، کیونکہ میرے دل میں خوف خدا تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ مالکن نے مجھے مایوسی سے دیکھا اور کہنے لگی، مجھے لگا تھا کہ تم میرے بہت کام کے ہوں گے، تم اس گھر کے ایک ایک کونے کی صفائی کرتے ہو، تمہیں ضرور اس چیز کے بارے میں علم ہوگا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں تمہارے پیچھے 5 لاکھ برباد کر رہی ہوں، تم تو میرے کسی کام ہی نہیں آئے۔ میں نے مالکن کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہو اور پھر بھی مجھے وہ چیز نہ ملی ہو۔ ایسے ہی صبح کے 8 بج گئے اور جیسے ہی نوکر آنا شروع ہوئے، مالکن مایوسی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں صفائی کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کے وقت صاحب گھر لوٹے تو مالکن گھر پر نہیں تھی، وہ دوبارہ سے کہیں باہر چلی گئی تھی۔
صاحب اپنے کمرے میں تھے۔ مالک کے سامنے گیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ مالک مجھے دیکھنے لگے تو میں نے شروع سے آخر تک صاحب کو سارا قصہ سنایا، ایک ایک بات سچ بتا دی۔ یہ سن کر صاحب چونک اٹھے اور کہنے لگے، تو کیا تمہیں وہ چیز مل گئی تھی؟ میں نے سر ہلایا اور کہا، جی صاحب، میں نے وہ چابی نکال کر مالک کے سامنے رکھ دی۔ صاحب نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگے، میری اکلوتی بیٹی نہ جانے کن راستوں کی مسافر بن گئی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی تربیت کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن شاید کاروبار کی وجہ سے میں اسے وہ توجہ نہ دے سکا جو اس کی ماں دے سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے برے دوستوں کا شکار ہو گئی۔ اب وہ ہر طرح کا نشہ بھی کرتی ہے اور غلط کاموں میں بھی پڑ چکی ہے۔ اسی لیے اسے ہر روز لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سارا پیسہ اپنے عیاش دوستوں پر خرچ کرتی ہے۔ تبھی میں اس طرح پر ہر طرح کی پابندی لگا دی، یہاں تک کہ اس کا خرچہ بھی بند کر دیا۔ تو اس نے یہ نیا طریقہ تلاش کر لیا۔ وہ میری تجوری کی چابی حاصل کر کے چوری چھپ کے روزانہ میری تجوری سے پیسے نکالنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ پہلے بھی وہ دوسرے نوکر کے ساتھ مل کر میرے کمرے کی اسی طرح تلاشی لے چکی تھی۔ اس وقت بھی اسے چابی نہیں ملی تھی اور وہ دونوں پکڑے گئے تھے، کیونکہ گھر میں CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ بات میری بیٹی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر تم خود میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہ کا اقرار نہ کرتے تو کچھ ہی دیر بعد میں ساری فوٹیج چیک کرتا اور مجھے پتہ چل جاتا کہ میری غیر موجودگی میں تم دونوں نے کیا کیا ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس کے غلط کام میں اس کا ساتھ نہیں دیا۔ تم میرے ساتھ وفادار رہے، وفاداری کا ثبوت دیا۔ میں نے مالک کو 5 لاکھ والی بات بھی بتا دی اور یہ بھی بتایا کہ میرے حالات بہت خراب تھے، اسی لیے میں نے مجبور ہو کر یہ سب کیا۔ مالک نے 2 لاکھ میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہنے لگے، یہ بھی اپنے گھر بھیج دو۔ جو پیسے میری بیٹی میں تمہیں دیے وہ بھی پیسے میرے ہی ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی بیٹی سے خود بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ اگر وہ اپنی بری صحبتیں چھوڑ دے گی تو میں اسے دوبارہ سے پیسے دینا شروع کر دوں گا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اتنی آسانی سے راضی ہوگی۔ اسے نشے کی عادت لگ گئی ہے۔ اس کے دوست بہت ہی خراب ہیں۔ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے صاحب سے کہا کہ آپ مالکن کی شادی کیوں نہیں کروا دیتے؟ مجھے کہنے لگے کہ تمہاری مالک نے ہر جگہ خود کو بدنام کر لیا ہے، کوئی اس کے لیے رشتہ لینے کو راضی ہی نہیں۔ میں اتنا دولت مند ہوں کہ کسی کو بھی خرید سکتا ہوں، لیکن زبردستی اپنی بیٹی کسی کے ساتھ نہیں ڈالنا چاہتا، کسی اور کی زندگی مشکل نہیں بنانا چاہتا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے شوہر نہیں خرید سکتا۔ صاحب نے مجھے نہ ہی نوکری سے نکالا تھا اور نہ ہی برا بھلا کہا تھا، بلکہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ میں نے دل سے دعا کی تھی کہ صاحب کی یہ مشکل حل ہو جائے۔ مالکن اپنے ہی باپ کا پیسہ چوری کرنا چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ بہت ہی برا تھا اور میں نے بھی مجبوری میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس بات کی مجھے بہت شرمندگی ہے۔ میں آج بھی صاحب کے بنگلے پر کام کرتا ہوں اور اس وقت چھٹیوں پر اپنے شہر آیا ہوا ہوں۔ مالکن کی روش ابھی بھی پہلے جیسی ہی ہے، لیکن صاحب اپنی اس کوشش کو لگے ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جلد ہی میرے صاحب کی مشکل آسان ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کا اپنی اولاد کو توجہ دینا ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ اولاد والدین کی نظر میں رہے گی تو وہ یقیناً فرمانبردار رہے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔